السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ منگولوں کے ساتھ مسلمانوں کی سب سے مشہور لڑائی بلا شبہ عین جالوت کی لڑائی تھی، کیونکہ یہ فیصلہ کن جنگ تھی جس نے عباسی دارالحکومت بغداد کے خاتمے اور ایک ذلت امیز خلیفہ کے قتل کے بعد مسلم ممالک میں ان کی بے حرمتی کو روک دیا تھا۔ لیکن یہ واحد جنگ نہیں تھی جس میں مسلمانوں نے منگولوں کو شکست دی تھی۔ مثال کے طور پر حمص کی دوسری جنگ، جو عین جالوت کی جنگ کے 20 سال بعد ہوئی، جو کچھ تاریخ دانوں کی نظر میں عین جالوت کی دوسری جنگ تھی کیونکہ اس نے مسلمانوں کی تاریخ پر بہت بڑا اثر ڈالا تھا۔ ایک ایسی لڑائی جس نے دوسری بار مسلمان سرزمین پر منگولوں کو زبردست شکست دی اور ان کی پیش رفت روک دی تھی۔ ظاہر بیبرس منگولوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکے تھے اور ان کی سربراہی میں اسلامی فوجوں کے ہاتھوں منگولوں کو ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہلاکو خان کی فوجوں کو مملوک ریاست سے 3 سے زیادہ بار شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار ایک کے بعد ایک ہار کے بعد ہلاکو کی موت ہو گئی۔ 1281 میں مملوک کے ہاتھوں بڑی شکست کے بعد ہلاکو نے ضرورت سے زیادہ شراب پینا شروع کر دی، جو اس کی موت کی وجہ بنی۔ مملوک ریاست 2 فیصلہ کن لڑائیوں کے بعد مارز وجود میں آئی تھی، جس کے ذریعے وہ واقعات کی سطح پر آ کر عالم اصلاحات کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ ان میں سے پہلی جنگ 1249 میں منصورہ کی لڑائی ہے، جب مملوکوں نے صلیبیوں کو شکست دے کر اس کے رہنما فرانسیسی بادشاہ لوئس کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس جنگ سے مملوک ریاست کی بننے کی ابتدا ہو گئی تھی، تاہم نوزائیدہ ریاست اس بنیاد پر قائم کی گئی تھی کہ ایوبی سلطنت کے سلطان مملوک کے سلطان بنیں گے۔ اس طرح ایوبیوں اور مملوک کے درمیان زبردست لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ مملوک منتشر ہو گئے اور لڑتے رہے، لیکن جب منگولوں نے ان پر حملہ کیا تو وہ ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے فاتح سلطان قتوز کے ماتحت اتحاد کیا اور 1260 میں عین جالوت میں منگولوں کو عبرتناک شکست دی۔ ایک مختصر عرصہ ہی گزرا تھا جب بیربس نے مظفر قتوز کو سازشوں کے ذریعے مروا ڈالا اور اس نوخیز مملوک سلطنت پر قبضہ کر لیا، جو ابھی پھیل ہی رہی تھی۔ جیسے ہی بیبرس سلطنت کے تخت پر اسے بہت ساری سرکشیوں کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر مملوکوں اور مظفر قتوز کے پیروکاروں نے مزاحمت کی۔ لیونٹ کے شہزادوں نے اس کے جھنڈے تلے آنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح سلطنت میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے منگول اس ہنگامے کا فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ ہلاکو خان اپنے مسلم کزنز برخان، جو منگولین مسلمان گولڈن ہارڈ کے رہنما کے ساتھ جنگ میں مشغول تھا، لیکن ہلاکو خان ابھی عین جالوت کی شکست کو نہیں بھول پایا تھا۔ لہذا ہلاکو خان نے ایک منگولیا کے کمانڈر کی سربراہی میں چند ماہ بعد 6000 فوجیوں کی ایک چھوٹی فوج لیونٹ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی۔ منگول فوج نے حمص کی طرف مارچ شروع کیا۔ منگول فوج کا حمص میں مقابلہ بادشاہ موسیٰ کے ساتھ ہوا، لیکن حمص میں منگول فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حمص کی پہلی جنگ اتنی بڑی نہیں تھی جیسا کہ عین جالوت کی جنگ تھی۔ یہ حمص کی دوسری جنگ تھی، لیکن یہ ایک اخلاقی جنگ ضرور تھی، اس لحاظ سے کہ منگول اب ایسی طاقت نہیں رہے جو مسلمانوں کو شکست دے سکیں۔ سلطان ظاہر بیبرس نے حمص کے بادشاہ کو شکریہ کا پیغام بھیجا۔ اگلے چند سالوں میں بیبرس نے لیونٹ میں ان تمام بغاوتوں کا خاتمہ کر دیا اور انہیں ایک بار پھر مصر کے ساتھ متحد کر دیا، جیسے یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں تھے۔ ظاہر بیبرس نے منگولوں کے ساتھ بہت ساری لڑائیاں لڑی تھیں اور یقیناً اس کے مستقل دشمن مشرق میں منگول تھے اور مغرب میں صلیبی تھے۔ بیبرس کو ان دونوں کے ساتھ جنگوں میں تجربہ اور مہارت حاصل ہو چکی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی ذہانت اور فوجی قابلیت کے ساتھ منگولوں اور صلیبیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ منگولوں کے حملے ایک بار پھر شروع ہو گئے اور اباقا خان، جو ہلاکو خان کا بیٹا تھا، عین جالوت کی شکست کو بھول نہیں پایا تھا، جس میں بابر ایک نمایاں رہنما تھا۔ منگولوں نے شام کے علاقے سجور پر حملہ کر دیا اور پھر منگولوں نے لیونٹ میں صلیبیوں کے ساتھ اتحاد کر لیا تاکہ وہ مسلمانوں پر مل کر حملہ کر سکیں۔ بیبرس نے مصر سے ایک لشکر منگولوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور خود پیچھے ہو کر دمشق میں ٹھہر گیا۔
منگولوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ سلطان خود لیونت پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا، منگول پیچھے ہٹ گئے، لیکن منگول 1271 میں دوبارہ لوٹ آئے اور حلب، انتاب اور حرم کے علاقوں پر چھاپا مہم شروع کر دی، اور یہاں بیبرس نے ایک بار پھر ایک فوجی دستہ روانہ کیا جس کی منگول فوج کے ساتھ جھڑپ ہوئی۔ منگولوں کو ہاران کے قریب شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس سے چند ماہ قبل ہی منگولوں نے مملوک ریاست پر ایک بڑا حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے موجودہ شام کے شمال میں البحر شہر پر منگولوں اور سلجوق فوجوں نے مل کر حملہ کر دیا۔ اس وقت ریاست سلجوق نے مملوکوں اور منگولوں کے مابین وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ اس جنگ میں وہ منگولوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ سلجوق اور منگول کی فوج نے 1271 میں 30,000 جنگجوؤں کی فوج کے ساتھ البحر پر حملہ کیا اور اس کو گھیرے میں لے لیا، اور اس کے ارد گرد 23 منجنک نصب کر دیں اور سب کو الگ تھلگ کر دیا گیا تاکہ مملوک فوجیں ان پر حملہ نہ کر سکیں۔ یہ شہر منگولوں کے خلاف تھا اور منگول فوج رات کے وقت اچانک حملے کے لیے نکلی تھی، جس کا مقصد ایک ہی وقت میں بجلی کی تیزی سے حملہ کرنا تھا، لیکن اس جلد بازی میں منگول فوج کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان نے ماہی گیروں کی کشتیاں ضبط کر لیں اور اونٹوں پر دریائے فرات کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ دریا کی دوسری جانب منگول فوج موجود تھی۔ سب سے پہلے فوج کے کمانڈروں نے اپنی افواج کو دریا عبور کروایا اور بعد میں سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ دریا کو عبور کیا۔ اس وقت البرح شہر نے سلجوق اور منگول فوج کے حملے کو ناکام بنا دیا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ منگول بیبرس کو ہر قیمت پر ختم کرنا چاہتے ہیں اور سلطان کی رسد اس تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے لے جانا چاہتے تھے۔ جب منگولوں کو پتہ لگا کہ سلطان دریا کے راستے ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، منگولوں نے جلد ہی شہر کا محاصرہ ختم کیا اور اناتولیا کے سلجوق بھی واپس لوٹ گئے، لیکن مملوک فوج نے منگول فوج پر عقب سے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے منگول بوکھلا گئے اور منگول فوج تتر بتر ہونا شروع ہو گئی۔ مملوک فوج نے منگولوں کا قتل عام شروع کر دیا، جس میں منگول بہت بڑی تعداد میں مارے گئے اور 200 فوجیوں کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ اس طرح منگول فوج کی مملوک کے ہاتھوں شکستوں میں ایک اور شکست کا اضافہ ہو گیا۔ اس جنگ نے منگولوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اس جنگ کے بعد منگول کبھی بھی اٹھ نہ سکے۔